ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے۔ میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے، وہ دل میں کھبنے والی آنکھیں کیا ہوئیں، وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے۔ عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے۔ اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے۔ یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ اس صنعتی عہد میں، اس 20ویں صدی میں ادب کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ ایک یہ واردات گزری ہے کہ فطرت سے اس کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے۔ جہاں تہاں یہ رشتہ کسی انفرادی سطح پر باقی رہ گیا ہو۔ ناصر کاظمی ایک ایسا شخص تھا جس کے یہاں فطرت سے، کائنات سے رشتہ بڑی جیتی جاگتی صورت میں موجود تھا۔ تو یہ کائنات سے جو رشتہ تھا اس کے یہاں اس کی شاعری میں جس طریقے سے آتا ہے، یہ ایک داستان ہے، لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ کائنات کے ساتھ رشتے کے ساتھ ساتھ عہد کے ساتھ جو ناصر کاظمی کا رشتہ تھا، وہ بھی اگر ہم اپنی نظروں میں رکھیں تو اچھا ہو، کیونکہ ناصر کاظمی کی شاعری کو ہم اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کے ساتھ جو اس کا رشتہ اور اس کا جو ریئیکشن ہے اس کے بارے میں، اور عہد کے تجربے کے بارے میں۔ اب یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ ناصر کاظمی کی شاعری کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ کیا عہد تھا۔ ناصر کاظمی یوں تو سن 47 سے پہلے بھی غزل کہہ رہا تھا، لیکن سن 47 کے بعد اس کی شاعری نے بالکل ایک نیا رخ لیا تھا، اور یہ سن 47 وہ تاریخی سال ہے ہماری تاریخ میں جبکہ پاکستان کا قیام وجود میں آیا تھا، اور اس قوم کو اس بڑے یعنی واقعے کے لیے بہت سے دکھ جھیلنے پڑے تھے۔ بہت بڑا دکھ ہجرت کا دکھ تھا، اور جس قسم کے واقعات گزرے تھے اور جس قسم کے حادثات اس زمانے میں ہوئے تھے، وہ مل جل کر اس عہد کا ایک بڑا تجربہ بنے تھے۔ تو ناصر کاظمی کے یہاں وہ تجربہ عجیب طریقے سے آتا ہے۔ یوں تو زمانے میں جو شاعر تھے، جو ادیب تھے، وہ ان تجربوں کے بارے میں لکھ رہے تھے، فسادات پر بہت افسانے لکھے جا رہے تھے، ہجرت کے متعلق بھی کہانیاں، افسانے لکھے جا رہے تھے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ لکھنے والا جو ہے خارجی سطح پر اس واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ناصر کاظمی کے یہاں یہی واقعہ روح کا تجربہ بن جاتا ہے۔ جو خارجی سطح پر ہو رہا ہے وہ ناصر کاظمی کی شاعری میں آ کر ایک داخلی واردات بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ناصر کاظمی کی شاعری اس عہد کی باقی شاعری سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ اب ایک عجیب صورت حال یہ ہے کہ ناصر کاظمی کی اس شاعری کے جو استعارے ہیں اور جو تشبیہیں ہیں، انہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسے ہیں کہ جہاں کائنات سے جو ناصر کاظمی کا رشتہ ہے اور اس عہد کے تجربے سے رشتہ ہے، وہ آ کر ان استعاروں میں اکٹھا ہوتا ہے۔ مثلا ایک سفر کا استعارہ ہے۔ اب سفر کے استعارے کے ذریعے سے ناصر کاظمی جو کائنات کا جو تصور تھا اس کا وہ اس میں آتا ہے، اور اپنے عہد کے تجربے سے جو اس کا تعلق ہے وہ اس میں اکٹھا آتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ بالعموم ہمارے عہد میں شاعر جو ہے وہ سوچتا اور طریقے سے ہے، زندگی اور طریقے سے بتاتا ہے، لیکن ناصر کاظمی وہ شاعر ہے جس کے یہاں تجربہ اور زندگی، شعری تجربہ اور جینے کا تجربہ وہ اکٹھا یکجا نظر آتا ہے۔ میرے سارے ہی شغل ایسے تھے جن کا تعلق تخلیق سے اور فنون لطیفہ سے ہے۔ موسیقی، شاعری، شکار، شطرنج، پرندوں سے محبت، درختوں سے محبت، یہ سب جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا۔ شاعری اصل میں شروع میں نے دراصل اس لیے کی کہ یوں لگتا تھا مجھے کہ جو خوبصورت چیزیں باہر میں فطرت میں دیکھتا ہوں وہ میرے بس میں نہیں آتی۔
میری گرفت میں نہیں آتی اور نکل جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. کچھ لمحے کچھ وقت جو مر جاتا ہے وہ زندہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعری میں زندہ ہو سکتا. اس لیے شاعری شروع کی. طبیعت موضوع تھی, گھر کا ماحول بھی شعر و شاعری کا تھا. گھر میں ہمارے میر انیس پڑھا جاتا تھا. نانا میرے موسیقی کا شوق رکھتے تھے اور میر نذیر حسین ناشاد, میر نرنگ, یہ ہمارے شہر میں بھی اچھی فضا تھی. کتابیں گھر میں بچپن میں ہم نے شیخ سعدی پڑھا, فردوسی پڑھا, یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھیں ہمیں بچپن میں. قرآن حکیم, پورا آہنگ, پورا لہن جو تھا وہ ایک شعر کی طرف تھا. پھر ایک اور بات ہے جو سب سے مجھے اہم نظر آتی ہے. جب میں نے پہلا شعر کہا مجھے یاد نہیں, مگر یوں لگتا ہے یہ شعر تھا میرا پہلا شاعر کہ قبول ہے جنہیں غم بھی تیری خوشی کے لیے, وہ جی رہے ہیں حقیقت میں زندگی کے لیے. تو مجھے یوں لگا, اتنی خوشی ہوئی کہ شاید اس سے پہلے مجھے کبھی کسی چیز کی خوشی نہیں ہوئی. اگر مجھے شعر کے علاوہ اتنی خوشی کسی اور کام میں ہوتی تو میں شاعری نہ کرتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ پنواری تھے شہر میں, کچھ ٹانگے والے تھے, ان سے تمہارا بڑا یارانہ اور ہمدردی کا تعلق تھا. ان کا تم ذکر نہیں کر رہے صاحب. تعلق تو اب بھی میرا ان سے ہے. ابھی پرسوں مجھے اسپتال میں ٹیکسی والوں کا ایک وفد ملنے آیا. کہنے لگا صاحب اخبار میں پڑھا ہے آپ کو طبی امداد کی کچھ کمی ہے, کچھ دقت ہے, تو یہ لیجئے, ہم کچھ اکٹھا کر کے لائے ہیں. میں نے کہا نہیں. تو اسی طرح سے تمہیں یاد ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. ایک ٹانگے والا مرحوم میرے ٹھیک مر گیا بابا, اس سے میری دوستی کی بنیاد ہی یہی تھی کہ میں نے ایک دن بارش ہو رہی, اس سے کہا تانگا کہ بھائی چلو گے گھر میرے کرشن نگر. اس نے کہا کہ کیوں صاحب؟ میں نے کہا بھائی لے چلو. کہنے لگا میں نے بڑی بڑی سواریوں کو انکار کیا, اس بارش میں, اس برکھا میں کون جائے گا؟ تو میں نے کہا بھائی میں شعر کہتا ہوں. کہنے لگا کوئی شعر سناؤ. تو جب میں نے یہ شعر سنایا کہ واقعہ یہ ہے کہ بدنام ہوئے, بات اتنی تھی کہ آنسو نکلا, تو وہ بڈھا بارش میں بھیگتا بھیگتا ٹانگے سے اچھل پڑا. کہنے لگا ابے لونڈے تیرا یہ شعر ہے, آپ بیٹھ ٹانگے میں اور ساری عمر مفت لے جاؤں گا. اور تا دم آخر وہ مجھے لے جاتا رہا. ویسے ناصر کاظمی تمہیں اس حادثے کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں کہ وہ جو ٹانگے والے جن کے ساتھ تمہارا یارانہ تھا اور بعض ٹانگوں میں میں تمہارے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں, انہوں نے ٹیکسیاں چلانی شروع کر دی ہیں. پرسوں ہی ایک ٹیکسی میں بیٹھا تھا تو وہ ٹیکسی والے نے مجھے مڑ کر دیکھا, پھر کہا کہ بھائی ناصر صاحب کیسے ہیں؟ پھر میں نے اسے تمہارا حال سنا. وہ جو جالندری تھا, تمہیں یاد ہوگا, تو وہ ٹانگا چھوڑ کے ٹیکسی چلاتا ہے. تو اسی طرح سے ہے, ادیبوں نے بھی تو بہت سے ادیب اب کاروں میں چلتے نظر آتے ہیں. جو پتلے تھے موٹے ہو گئے ہیں, تو بعض ادیب ہوٹل میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے. اب میرے دیکھتے دیکھتے وہ گھروں میں انہوں نے ڈرائنگ روم بنائے ہیں, اب باقاعدہ ان کے پاس ٹی سیٹ بھی ہیں. بھائی ہم تو سڑکوں پہ, ہمارا ہوٹل تھا, آپ کو پتا ہے درختوں کی چھاؤں ہماری یہ محفل ہوا کرتی تھی, آؤ گھاس پہ سبھا جمائیں, یہ میرا ہی مصرع ہے. آج تو شہر کی روش پر پتوں کا میلہ سا لگا ہے. میں ہوں رات کا 1 بجے. اور کافی ہاؤس خالی ایک چائے خانہ یا قہوہ خانہ تو نہیں تھا, یہ تو ہمارے شہر کا ایک تہذیبی ادارہ رہا ہے. یہاں بہت سے مصور, بہت سے شاعر, بہت سے ادیب بیٹھتے رہے ہیں. انہی میں ایک شخص تھا ناصر کاظمی, اور جو آپ نے ناصر کاظمی کو دیکھا ہوگا اٹھتے بیٹھتے, آپ نے اس شخص کو بہت کافی پلائی ہے, مجھے یاد پڑتا ہے. تو آپ ہمیں ناصر کاظمی کے متعلق جیسا آپ نے اس شخص کو دیکھا اور پایا کچھ بتائیں. ناصر صاحب ایک بہت اچھی شخصیت تھے اور مانے ہوئے شاعر تھے, اور اس وقت ہی وہ پاپولر ہو چکے تھے. جس وقت وہ طالب علمی کے زمانے میں تھے, اسی وقت سے لوگ ان کو زیادہ جانتے تھے. ان کا جو یہ اشعار تھا کہ اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی, اس نے ان کو بہت پاپولر کیا تھا اور لوگ ان کے بہت قریب آ چکے تھے. ان کے دوستوں میں سے ریاض قادر صاحب, شمشی صاحب اور حفیظ ہوشیار پوری جو کہ اپنا ریڈیو میں بھی تھے, ان کے ساتھ ان کے زیادہ تھے. اور بھی لوگ آتے ہیں اور اب تک انہیں دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ مجھے بھی کچھ اس چیز سے شوق تھا, میں ان کے قریب ہو گیا. ان کے قریب ہونے سے میں نے ان میں یہ چیز دیکھی کہ واقعی بہت محنتی ہیں. چھوٹی چھوٹی پینسلیں جیب میں ہیں, معمولی سے کاغذ یا سگریٹ کی ڈبی ان کی جیب میں ہیں, اور وہ مصروف ہر وقت لکھنے میں رہتے تھے, بہت محنت کرتے تھے شاعری. تو آپ نے محنت تو کرتے تھے, لیکن جس طریقے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ سارا دن کافی ہاؤس میں بیٹھے رہتے تھے, کافی ہاؤس میں بیٹھے رہتے تھے, اور سگریٹ کی ڈبیاں, جیسا آپ نے کہا کہ سگریٹ کی ڈبیاں ہیں, پان بہت منگاتے تھے, پان وہ بہت زیادہ کھاتے تھے, کافی بہت زیادہ پیتے تھے. یعنی ان کا زیادہ ٹائم جو تھا وہ کافی ہاؤس میں صرف ہوتا تھا, صبح سے لے کے شام تک, رات تک, کیونکہ گھر میں ان کے تھے قریبی, لیکن وہ آ جاتے تھے کیونکہ اس وقت جو کافی ہاؤس کا ماحول تھا وہ بہت اچھا تھا. اچھے اچھے شاعر, اچھے اچھے ادیب اور اچھے اچھے ذوق ور لوگ اور دانشور لوگ
صحافی بہت آتے تھے. اس وجہ سے وہاں ایک علم مجلس تھی بلکہ ایک سیاست صحافت کا اور شاعری کا ایک مرکز تھا کافی ہاؤس. اور یہی وجہ ہے اس کافی ہاؤس کی کہ آج بھی ہمارے خان عبدالرشید خان اس کو لیے بیٹھے ہیں کہ ان لوگوں کا نام زندہ رہے جو اس میں بیٹھ چکے ہیں, اور اسی وجہ سے اس کو آج بھی کھولے ہوئے ہیں, ورنہ اب اس میں ہمیں کیا رکھا ہے. یہ بتائیے کہ اس زمانے میں وہ آپ کو وہ شعر ویر بھی سناتے ہوں گے یا محض شعر سناتے تھے؟ جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ خود بھی کچھ ہے تو پھر انہوں نے قریب بلایا اور انہوں نے اشعار سنائے, سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے, اور ایسے شاعروں پر بات چیت بھی ہوتی تھی. ان لوگوں کے نام بھی آتے تھے جن لوگوں کی شاعری ہم سن چکے تھے یا انہیں بتا چکے تھے. اور ایک بات یہ ہے کہ جس وقت تو ناصر صاحب اس وقت شعر ویر جب میز پر آ کر بیٹھتے تھے تو انہیں دیکھ کر مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی ہاؤس میں جو جسے یہ ذرا اشارہ ملتا تھا کہ اس وقت ناصر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور پھر مطالبے شروع ہوتے تھے کہ نئی غزل سنائیے. محفلیں جو ہوتی تھی بڑی غیر رسمی قسم کا جو مشاعرہ ہو جاتا تھا کافی ہاؤس میں. جی اسے جناب کو زمانے میں تو یہ چیز تھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے, اور اس وقت لوگ بھی ایسے آتے تھے جو انہی کے وجہ سے آتے تھے یا اور لوگوں کی وجہ سے آتے تھے. کچھ ان کو بھی شوق تھا, کچھ ان کو بھی شوق تھا. اس زمانے میں انہوں نے وہ اکثر شعر کہا کرتے تھے. ایک شعر مجھے یاد پڑتا ہے جو انہوں نے کہا ہے, یہ سن اے جوے کم آب میں بھی دریا تھا کبھی جو اتر کر رہ گیا.